بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر عید شبرات پر بھی نہیں گیا۔ کبھی کبھی ابو یا امی جاتے رہتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے ماں سے غصے میں کہہ دیا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو دینا بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب پھر آ گئی ہے منحوس۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ دوسرے دن پھر میرے گھر آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، بھائی پریشان ہو؟ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، بڑی بہن ہوں، تم میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل ہو، ویسے ہی پریشان ہوتے ہو، بچے اسکول تھے۔ میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر بیٹے کا علاج کراؤ۔ شکل تو دیکھو ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ساتھ ہی 1000 روپیہ بھی میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا کر دینا۔ شاید یہ 1000 اس کی ساری جمع پونجی تھی، اور بولی، پریشان نہ ہوا کر۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھ تیرے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہاتھ میں پکڑے کنگن دیکھ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ بہنیں اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہتی رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے، کیونکہ بہنیں ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں۔ اچھی بات دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔